الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا ہمارا سبق چل رہا ہے اور اس میں ہم کتب عقائد پڑھ رہے ہیں۔ العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، العقیدۃ الحسنہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب الحمدللہ العقائد النصفیہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد العقیدۃ الطحاویہ اور الفقہ الاکبر کا سبق ہوگا۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالتَّكْوِينُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَزْلِيَّةٌ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ لَا فِي الْأَزَلِ بل لِوَقْتِ وُجُودِهِ عَلَى حَسْبِ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ۔ تکوین اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے۔ تکوین سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے علم اور ارادے کے پیش نظر عالم کے ہر جز کو ازل میں نہیں بلکہ اس کے مقرر وقت پر پیدا کرنا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِندَنَا، ہمارے نزدیک صفت تکوین مخلوق کا غیر ہے۔ پہلے تکوین کا معنی سمجھیں، پھر اس کے بعد تکوین پر گفتگو کرتے ہیں۔ تکوین کا معنی کیا ہے؟ امام سعد الدین مسعود تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں وَالتَّكْوِينُ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَعْلِ وَالْخَلْقِ وَالتَّخْلِيقِ وَالْإِيجَادِ وَالْإِحْدَاثِ وَالْاخْتِرَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فعل، خلق، تخلیق، ایجاد، یہ تکوین ہے، یہ تکوین ہی کے نام ہے۔ فرماتے ہیں ویسے تکوین کا معنی کیا ہے؟ وَيُفَسَّرُ بِإِخْرَاجِ الْمَعْدُومِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ۔ تکوین کا معنی ہوتا ہے اخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، معدوم کو عدم سے وجود میں لانا، یہ ہے تکوین۔ جب کسی مخلوق کو لائیں گے تخلیق کا نام تکوین ہوگا، کسی چیز کو وجود دیں گے تو ایجاد کا نام تخلیق ہوگا، رزق دیں گے تو ترزیق کا نام تکوین ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے۔ وَالتَّكْوِينُ صِفَةُ اللَّهِ أَزَلِيَّةٌ، اللہ تعالیٰ کی صفت تکوین یہ ازلی ہے۔ صفت تکوین ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ اللہ قدیم ہے تو اللہ کی صفت بھی قدیم ہے۔ صفت تکوین کے بارے میں 3 اقوال ہیں، ایک اشاعرہ کا، ایک ماتریدیہ کا اور ایک ماوراء النہر کے بعض علماء کا۔ علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری وہ تحریر فرماتے ہیں النبرات شرح العقائد کے اندر کہ اہل سنت کا تکوین میں اختلاف ہے کہ صفت تکوین کیا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفت تکوین مستقل کوئی صفت نہیں ہے، صفت تکوین مستقل صفت نہیں ہے بلکہ قدرت اور ارادے کے تعلق کا اضافی نام ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت تکوین مستقل ایک صفت ہے۔ علامہ نصفی کی بھی یہی رائے ہے۔ ماوراء النہر کے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ترزیق، احیاء وغیرہ
یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جو حقیقی صفات ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی تکوین کو راجع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ فرہاروی لکھتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں ان الصفات الحقیقیۃ سبعۃ، ذاتی صفات تو 7 ہیں، الحیات والعلم والقدرت والارادۃ والسمع والبصر والکلام، واما التکوین فمانا اضافی حادث راجع الی القدرت والارادہ، تکوین ایک اضافی معنی ہے جو قدرت ارادے کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّهُ تَعَلَّقَتِ الْإِرَادَةُ بِوُجُودِ شَيْءٍ، اللہ کی صفت ارادہ متوجہ ہوتی ہے کسی چیز کو وجود دے۔ اخرجہ القدرت من العدم الی الوجود، تو صفت قدرت اس کو معدوم سے موجود کر دیتی ہے، اور یہ جو اخراج ہے معدوم کا عدم سے وجود کی طرف، کہتے ہیں یہ اخراج وہ ہے کہ جس کو تکوین کہتے ہیں۔ یعنی ایک صفت ارادہ ہے، ایک صفت قدرت ہے۔ تو ارادہ کا معنی اللہ نے چاہا فلاں چیز کو وجود دیں، اللہ نے قدرت کو استعمال کیا وجود دے دیا، یہ جو وجود دینا ہے اس کا نام تکوین ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں ان التکوین صفت ثامنہ، تکوین مستقل ایک 8ویں صفت ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں لأن القدرت مصححۃ لصدور المقدور، یہ جو قدرت ہے یہ مقدور کے صادر ہونے کی صلاحیت کو ثابت کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ والارادۃ صفۃ مرجحۃ للصدور، اور ارادہ اس کے وقوع کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو وہ چیز معدوم سے عدم وجود کی طرف آتی ہے۔ والتکوین صفۃ مؤثرۃ، اور تکوین وہ صفت ہے جو حقیقی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وَلَهَا أَسْمَاءٌ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقَاتِهَا، تکوین کے کئی نام ہیں کہ تکوین کا تعلق کس سے ہے، جیسا اس کا متعلق ہوگا ویسا تکوین کا نام ہوگا۔ تکوین کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، اس کو ترزیق کہیں گے۔ تکوین کا تعلق ہے حیات کے ساتھ، اسے احیاء کہیں گے۔ اس طرح باقی صفات کو اس کے اوپر غور کر لیا جائے۔ اور بعض ائمہ ماوراء النہر کا مذہب کیا ہے؟ ان الترزیق والاحیاء ونحوها صفات حقیقیہ، وہ کہتے ہیں ترزیق احیاء مستقل صفات ہیں۔ ولیس رجوع الی صفت واحدہ، اس کا کسی ایک صفت کی طرف رجوع ہے ہی نہیں۔ فَلَهَذَا تَكُونُ صِفَاتُ خَارِجَةً عَنِ الْحَصْرِ، لہذا صفات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا، اور تکوین یہ مکون کے علاوہ ہے۔ مکون یعنی مخلوق یہ الگ ہے، اور صفت تکوین الگ ہے۔ تکوین مکون کا غیر ہے، اس پر علامہ نصفی علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل، لأن الفعل یغایر المفعول بالضرورت، کہ بات بڑی واضح ہے کہ فعل مفعول سے الگ ہوتا ہے، ضرب مضروب سے الگ ہے، عقل معقول سے الگ ہے۔ تو تکوین کا معنی پیدا کرنا، اور مکون کا معنی جو پیدا ہوا، تو مصدر الگ ہے مفعول الگ ہے۔ دوسری دلیل، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَفْسَ الْمُكَوَّنِ، اگر تکوین اور مکون ایک ہی ہو، لَلَازِمَ أَن يَكُونَ الْمُكَوَّنُ مُكَوَّنًا مَخْلُوقًا بِنَفْسِهِ، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو مکون ہے وہ از خود پیدا ہو، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یعنی تکوین وہی اگر مکون ہے تو جو پیدا ہوا اسی کا نام تکوین ہے، تو پیدا کرنے والا پھر کون ہوا؟ ضرورت انہ مکون بالتکوین الذی هو عینہ، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ تکوین مکون کا عین ہے۔ فیکون قدیما، تو جب صفت تکوین قدیم ہے تو مکون بھی قدیم ہوا، عین جو ہوگا۔ مستغنیا عن الصانع وہو محال، تو اس کا معنی اس کو صانع اور خالق کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ تیسری دلیل، وَأَلَّا يَكُونَ لِلْخَالِقِ تَعَلُّقٌ بِالْعَالَمِ،
سوا انہ اقدم منہ قادر علی من غیر صنع و تاثیر فی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تکوین مکون کا عین ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خالق کا عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خالق کا عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ خالق پہلے سے ہے اور یہ بعد میں، وہ قادر ہے اور یہ مقدور ہے۔ کیوں؟ ضرورت تکون ہی بنفسی، اس لیے کہ تکوین خود مکون ہے، تو خالق کا اس سے پھر کیا تعلق ہوا پیدا کرنے کا؟ وَهَذَا لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ خَالِقًا بَلْ عَالَمَ مَخْلُوقًا، تو اس سے کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے؟ کیسے ثابت ہوگا؟ فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ خَالِقٌ لِلْعَالَمِ وَصَانِعُهُ، تو یہ بات کہنی پھر درست نہیں ہوگی کہ اللہ خالق ہے، اللہ صانع ہے، حالانکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے، خالق تو اللہ ہے۔ نمبر 4، چوتھی دلیل، وَأَلَّا يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى مُكَوِّنًا لِلْأَشْيَاءِ، تو پھر اللہ اشیاء کے لیے مکون نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ضرورت انہ لا مانع للمکون الا من قام بہ، یہ بات واضح ہے کہ مکون وہی ہوتا ہے کہ جو صفت تکوین جس کے ساتھ قائم ہو۔ والتکوین اذا کان عین المکون، اور جب تکوین عین مکون ہے تو یہ تکوین اللہ کے ساتھ تو قائم نہیں ہوگی نا، تو پھر اللہ مکون الاشیاء کیسے ہوں گے؟ پانچویں دلیل، وَإِنْ يَصِحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ خَالِقَ سَوَادِ هَذَا الْحَجَرِ أَسْوَدٌ وَهَذَا الْحَجَرُ خَالِقٌ لِلسَّوَادِ، تو پھر یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے اور وہ سیاہ ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اس سیاہ پتھر کی سیاہی کو پیدا کرنے والا اسود ہے، اس لیے کہ تکوین مکون عین ہوگے نا، اور کہنا درست ہوگا کہ حجر خالق ہے سواد کا، سیاہی کا، چونکہ خلق اسود وہ مکون ہے اور تکوین مکون کا عین ہے، تو اس کا معنی کہ وہ خود کو پیدا کرنے والا ہے۔ اذ لا مانع للخالق بل اسود الا من قام به الخلق والسواد، اس لیے کہ خالق تو اسے کہیں گے جس کے ساتھ صفت خلق ہو، اسود اسے کہ جس کا صفت سواد قائم ہو، اور وہ دونوں تو ایک ہے فرمایا، اور ان کا محل بھی ایک ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ یہ 5 دلائل عقلی پیش فرمائے ہیں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کہ یہ درست نہیں ہے کہ مکون یہ عین تکوین ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ تکوین مکون کا غیر ہے، یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس کو علامہ نسوی سمجھانے کے لیے صراحتاً کیوں کہتے ہیں کہ تکوین مکون کا غیر ہے؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تکوین مکون کا عین ہے یا غیر؟ چونکہ اس میں اختلاف تھا اشاعرہ کا ماتریدیہ کا، تو علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے اس کو واضح کی ہے۔ اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ صفت تکوین عین مکون ہے، اور ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ صفت تکوین غیر مکون ہے۔ اس لیے علامہ نے وضاحت اس کی فرمائی ہے نسوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ تکوین مکون کا عین نہیں ہے، تکوین مکون کا غیر ہے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ شرح قاعدہ نسویہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، اعلم ان الشارح جعل قوله وهو غیر المکون کلاما مستقلا بیان المسألة التي اختلف فيها بین الماتریدیہ والاشاعرہ حیث ذهب الماتریدیہ الى انها غیر المکون والاشاعرہ الى انها عینہ، کیونکہ اشاعرہ اس کو عین مکون کہتے ہیں اور ماتریدیہ تکوین کو غیر مکون کہتے ہیں۔ اس اختلاف کو بیان کرنے کے لیے علامہ نسوی رحمہ اللہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اشاعرہ نے مکون کو تکوین کا عین اور تکوین کو مکون کا عین کیوں فرمایا ہے؟ یہ بات سمجھے، تکوین کا معنی کیا ہے؟ خلق، تخلیق، پیدا کرنا، اور مکون کہتے ہیں مخلوق کو۔ تو شاعرہ نے مخلوق کو خلق اور خلق کو مخلوق کیسے کہہ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص ایسے ہیں جہاں خلقن بولا ہے مراد مخلوق ہے، تو خلقن تکوین ہے تو مراد مکون ہے،
تو جب نصوص میں اس کا استعمال ہوا ہے تو اشاعرہ نے موقف اختیار کیا کہ تکوین عین مکون ہے۔ دیکھیں سورہ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہاں خلق اللہ سے مراد کیا ہے؟ ھذا خلق اللہ، ھذا مبتدا ہے، خلق اللہ خبر ہے، والخلق بمعنی المخلوق، اور یہ خلق بمعنی مخلوق ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری رحمہ اللہ وفات 671 ہجری الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں والخلق بمعنی المخلوق۔ نمبر 2 آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو یہاں بھی مخلوقن کے لیے لفظ خلقن آیا ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ وفات 756 ہجری الابہاج فی شرح المنہاج میں کہتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر ای مخلوقا آخر۔ اسی طرح عرف میں جب کہا جاتا ہے اجتماع خلق عظیم تو یہاں منع ہوتا ہے اجتماع مخلوق عظیم، خلقت جمع ہے یعنی مخلوق جمع ہے۔ یہاں ایک بات ذرا مزید سمجھ لیں کہ بظاہر ایک اشکال ہوتا ہے کہ تکوین کا مکون نہ ہونا اتنا واضح ہے، اتنا بدیع ہے، تو کیسے ممکن ہے اشاعرہ یہ قول اختیار کر لیں کہ تکوین عین مکمل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ تو خارج میں موجود یا خالق کا یا مخلوق کا ہے، اور ایک ہے پیدا کرنا، تخلیق۔ یہ امر اعتباری ہے، اس کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا تکوین عین مکون ہے، اس کا معنی ہے کہ تکوین کا خارج میں واقعتاً وجود نہیں ہے، نظر نہیں آتا، امر اعتباری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا خالق یا مخلوق ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، تو تکوین وہ عین مکون ہے۔ چنانچہ امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ عقل مند آدمیوں کو بات سوچنی چاہیے کہ اور وہ غور کرے ان مباحث میں، اور وہ راسخین علماء کی طرف اس کی نسبت نہ کرے جو چیز ناممکن اور محال ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ قَالَ التَّكْوِينُ عَيْنُ الْمُكَوَّنِ، جو کہتے ہیں تکوین عین مکون ہے، وہ کہتے ہیں أَنَّ الْفَاعِلَ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا فَلَيْسَ هَا هُنَا إِلَّا الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ۔ فاعل جب کوئی فعل سر انجام دے تو وہ فاعل اور مفعول دو چیزیں ہوتی ہیں۔ أَمَّا الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّكْوِينِ وَالْإِيجَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمْرٌ اعتباری، یہ جو تکوین اور ایجاد امر اعتباری ہے، يحصل في العقل من نسبت الفاعل المفعول، عقل میں اس کی نسبت ہوتی ہے فاعل کی مفعول کی طرف، وليس امرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج، اور خارج کے علاوہ اس کا کوئی حقیقت میں وجود ہے ہی نہیں۔ ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ تکوین کا مفہوم اور مکون کا مفہوم ایک ہے، یہ نہیں ہے۔ استحالہ تب آتا ہے جب مکون اور تکوین کا مفہوم ایک ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم جو عین کہتے ہیں تو عین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم ایک ہے، عین کا معنی یہ ہے کہ خارج میں اس کا وجود نہیں ہے۔ والارادۃ صفۃ للہ تعالی ازلیۃ قائمۃ بذاتہ، ارادہ اللہ کی صفت ہے جو ازلی ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ارادہ کا معنی کیا ہے؟ یہ صفت ازلیۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی، ارادہ اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یتخصص بہا کل ممکن بما شاء اللہ من صفاتہ و احوالہ و اوقاتہ و امکنتہ و مقادیرہ وفق حکمتہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہر ممکن چیز کے لیے جو صفت، حالت، وقت، جگہ اور مقدار چاہتا ہے اس کو خاص فرما دیتا ہے۔ والارادۃ صفۃ للہ تعالی، ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، اور یہ نقلاً اور عقلاً ثابت ہے۔ پہلے ذرا دیکھیں آیات، نقلاً کیسے ثابت ہے؟
سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، صفت ارادہ کا وجود ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 16، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ کے لیے صفت ارادہ ثابت ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہاں دیکھیں صفت ارادہ کا وجود موجود ہے۔ دلیل نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ارادہ نہ مانے تو اللہ کا عاجز ہونا لازم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ قائمۃ بذاتہ، اللہ کی صفت ارادہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ صفت ارادہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کیوں ہے؟ اس لیے کہ صفت ہے، اور ہر صفت اپنے موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ورؤیت اللہ تعالیٰ جائزۃ فی العقل واجبۃ بالنقل، اللہ تعالیٰ کا دیدار عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت ہے۔ یہ بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے یہاں پر۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں ورؤیت اللہ تعالیٰ جائزۃ فی العقل واجبۃ بالنقل، اللہ تعالیٰ کا دیدار عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت ہے۔ نقلاً کا معنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ وقد ورد الدلیل السمعی بإیجاب رؤیت اللہ تعالیٰ فی دار الآخرہ، اس بات پر دلیل سمعی یعنی آیت اور حدیث ثابت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ فیرا لا فی مکان، لیکن دیدار ایسے ہوگا کہ اللہ کے لیے کوئی خاص مکان نہیں ہوگا۔ ولا علی جہت میں مقابلۃ، اور یہ دیدار آمنے سامنے نہیں ہوگا جیسے ہمارا ہوتا ہے۔ او اتصال شعاع، نہ ہی ایسے ہوگا کہ آنکھ سے نکلنے والی شعاع سیدھی اللہ پر جائے، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ او ثبوت مسافت بین الرائی و بین اللہ تعالیٰ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی فاصلہ ہو، اس سب سے اللہ کا دیدار پاک ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد نسویہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کا معنی ہے کہ ایک چیز منکشف ہو، واضح ہو، صاف صاف پتہ چلے یہ کیا ہے، یہ ہے اللہ کا دیدار۔ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، بعد میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو جب پہلے دیکھا تو چاند تب بھی منکشف ہوا، آنکھ بند کر لی تو ہمارے خیال میں اب بھی منکشف ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب آنکھ سے دیکھا تو انکشاف اور ہے، اور جب آنکھیں بند کر کے دیکھا تو انکشاف اور ہے۔ تو اللہ کو دیکھنے کا معنی یہ جس طرح انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو صاف ایک چیز محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اللہ بھی صاف بندہ محسوس کرے گا، یہ معنی۔ ایسے نہیں جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں رؤیت اللہ تعالیٰ بمعنی الانکشاف التام بالبصر، وہو معنی اثبات الشیء کما ہوا بحاسۃ البصر۔ انکشاف تام کا معنی ہے کہ جس طرح نفس الامر میں خارج میں کچھ حقیقت اور موجود ہے اس طرح سے محسوس ہو۔ اس کی مثال دی ہے انا اذا نظرنا الی البدر، ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، ثم اغمضنا العین، پھر آنکھ بند کر لیتے ہیں، فلا خفاء فی انہ وان کان منکشفا لدینا فی الحالتین، تو اب اس میں کوئی خفا نہیں ہے، واضح ہے۔ ہم نے دونوں حالتوں میں چاند ہمارے اوپر منکشف ہے، ایک جب آنکھ کھولی تھی اور ایک جب ہم نے آنکھ بند کر لی ہے تو منکشف ہے، ہمارے اس کی صورت موجود ہے۔ لیکن انکشافہ حال النظر الیہ اتم و اکمل، جب آنکھ کھلی ہوئی ہے تو پھر اس کا انکشاف بہت واضح ہے۔ وَلَنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالرُّؤْيَا، اور جب ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو پھر ایک مخصوص حالت ہوتی ہے، اور اسی مخصوص حالت کا نام رؤیت ہے۔ رؤیت اللہ تعالی جائزۃ فی العقل، عقلاً رؤیت باری ثابت ہے۔ پہلے عقلاً سمجھے، پھر ہم اس پہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ عقلاً ثابت ہے۔ عقلاً کیسے ثابت ہے؟
دنیا میں چیزیں دو قسم کی ہیں، یا آیان جواہر اور یا آراس۔ مثلا ایک چیز ہے جس کا جسم ہے، اور ایک وہ جس کا جسم نہیں، وہ جسم سے لگی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا یہ کاغذ ہے، یہ عین ہے، اس کاغذ کی صفادی ہے، یہ اس کا عرض ہے، تو دو چیزیں ہیں نا۔ اب ہمیں کاغذ بھی نظر آ رہا ہے، کاغذ کی سفیدی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو دنیا میں دو چیزیں ہیں، آیان اجسام اور آراز۔ آیان اور آراز دونوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ان کو جو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی علت کیا ہے۔ وہ علت رؤیت باری میں ہے تو رؤیت باری ممکن ہے، وہ علت نہیں ہے تو ممکن نہیں۔ اب ان کو دیکھنے کی علت کیا ہے؟ علتیں تین ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک وجود، نمبر دو حدوث، نمبر تین امکان۔ یعنی ہم کسی بھی چیز کو دنیا میں کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ موجود ہے۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ حادث ہے۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ممکن ہے۔ تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ حادث ہونا یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ حدوث کا معنی ہوتا ہے الوجود بعد العدم، ایک چیز پہلے نہ ہو اور پھر موجود ہو، اسے کہتے ہیں حدوث۔ تو حادث ہونا علت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ حادث میں پہلے عدم ہونا ضروری ہے، پھر وجود ہے۔ تو عدم کسی چیز کے وجود کی علت نہیں بن سکتی۔ رؤیت تو وجودی چیز ہے نا، تو وجودی چیز کی علت عدم کیسے بن سکتی ہے؟ حدوث میں ضروری ہے پہلے عدم ہو پھر وجود ہو۔ یعنی کسی چیز کو دیکھنے کی علت کیا ہے؟ پہلے نہ ہو اور پھر ہو، تو عدم تو دلیل نہیں ہو سکتی نا وجود کی۔ دوسری اس کی وجہ علت کیا ہو سکتی ہے؟ امکان۔ امکان ہوا جس میں وجود عدم دونوں مساوی ہو، اس میں بھی عدم آ گیا، تو عدم تو وجودی چیز کی علت نہیں بن سکتی۔ لہذا طے ہو گیا کہ تیسری چیز ہے کون سی؟ وجود۔ تو عین اور عرض کو دیکھنے کی علت وہ وجود ہے، اور یہ وجود ذات باری کے اندر بھی ہے، لہذا وہاں بھی رؤیت ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے۔ گو ان کا وجود جسم سے پاک ہے، لیکن موجود ہونا، وجود تو ہے نا، وجود ہونا۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد میں اسی بات کو فرماتے ہیں، انا قاطعون برؤیت العیان والآراس، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ عین اور عرض کو دیکھا جاتا ہے۔ ضرورت انا نفرق بالبصر بین جسم و جسم وعرض وعرض، اس لیے کہ واضح ہے ہم دیکھتے ہیں تو فرق کرتے ہیں ایک جسم کا دوسرے جسم سے، عرض کا دوسرے عرض سے۔ ولا بد للحکم المشترک من علت مشترکہ، تو ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کریں علت مشترکہ کیا ہے، وہی اما الوجود اب الحدوث اب الامکان، اس لا رابع اشترک بینہما، اس لیے کہ چوتھی چیز تو کوئی نہیں ہے، تینوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ والحدوث عبارت عن الوجود بعد العدم، حدوث کہتے ہیں وجود بعد العدم کو، اور امکان عدم و ضرورت الوجود والعدم، اور امکان کا معنی کیا ہے؟ نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ تو امکان میں وجود اور عدم دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ ولا مدخل للعدم فی العلہ، اور عدم یہ وجودی چیز کی علت نہیں بنتی۔ فتعین الوجود ومشترک بین الصانع وغیرہ فیصح ان یرا من حیث تحقق علت صحہ وہی الوجود، جب علت موجود ہے تو معلول وجود ہوگا، اور وجود علت سے وجود معلول پہ استدلال کرنا یہ فریقین کیا دنیا میں مسلم۔ ورؤیت اللہ تعالی واجبۃ بالنقل، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ نقلاً ثابت ہے، اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری التفسیر الکبیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں، اعلم ان جمہور اہل السنہ یتمسکون بہذه الآیہ فی اثبات ان المؤمنین یرون اللہ تعالی یوم القیامہ۔ اس آیت سے جمہور اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ مومن قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ نمبر 2 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ اس کے تحت ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آیت کا معنی کیا ہے کہ محسنین کے لیے حسنہ اور حسنہ سے بڑھ کر ایک زائد چیز ملے گی۔ یہ حسنہ کیا ہے اور زائد چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ یبعث یوم القیامت منادی ینادی،
قیامت کے دن اللہ ایک اعلان کرنے والے سے فرمائیں گے اعلان کو، وہ اعلان کرے گا یا اہل الجنہ، یا اہل جنت، بصوت یسمعہ اولہم وآخرہم، جس کو تمام جنتی سنیں گے، ان اللہ وعدکم الحسنى وزیادۃ، اللہ نے تمہارے ساتھ دنیا میں حسنہ اور زیادت کا وعدہ کیا تھا، فالحسنى الجنہ، حسنہ سے مراد تو جنت ہے، وزیادۃ النظر الی وجہ الرحمن، اور زائد وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تفسیر الدر منصور للسیوطی۔ دلیل نمبر 3 سورۃ المطففین آیت نمبر 23، علی الارائک ینظرون، جنتی آرام دہ نشستوں پر بیٹھے دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ حافظ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر القرآن العظیم میں لکھتے ہیں علی الارائک ینظرون ای الی اللہ عز وجل، اللہ کا دیدار کریں گے۔ دلیل نمبر 4 صحیح بخاری حدیث نمبر 573، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، اس نظر الی القمر لیلۃ البدر، 14ویں کا رات، چاند تو نکلا ہوا تھا 14ویں رات کو، تو آپ نے چاند کو دیکھا اور پھر فرمایا اما انکم سترون ربکم، دیکھو تم قیامت کو خدا کو دیکھو گے، کیسے؟ کما ترون ھذا، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے نور و جمال کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یا ایک اشکال اور اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ اشکال کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے بغیر تشبیہ کے، اس کی کسی طرح تشبیہ نہیں دے سکتے، اور حدیث میں تو اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں کہ تم خدا کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، تشبیہ تو ہو گئی۔ جواب سنیں، جواب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ اس بات میں نہیں ہے کہ جیسے چاند کو دیکھو گے ویسے دیکھو گے، اس حدیث پاک میں تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو تو تمہیں یقین ہے کہ ہم چاند ہی دیکھ رہے ہیں، قیامت اللہ کا دیدار کرو گے تو تمہیں یقین ہوگا ہم اللہ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ قرینہ کیا ہے کہ تشبیہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، تم ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں کوئی دیکھنے میں دشواری نہیں آئے گی، جس طرح چاند کو دیکھنے میں تمہیں دشواری نہیں آ رہی، اسی طرح اللہ کو دیکھنے میں تمہیں دشواری نہیں آئے گی۔ یہ قرینہ یہاں پر موجود ہے، جسے کبھی بھی الجھن کے اندر نہ پڑے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 181، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری فرماتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تريدون شيئا ازيدكم، تمہیں کچھ اور چاہیے میں تمہیں دے دوں؟ وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اللہ تو نے ہمارے چہروں کو بارونق بنا دیا ہے، الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا ہے، جہنم سے بچا لی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، اللہ پردے کو ہٹا دیں گے، فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو ان کو سب سے بہترین چیز جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعت والعصیان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہیں، کفر کے، ایمان کے، طاعت کے، نافرمانی کے۔ وہی کلھا بارادتہ ومشیئتہ وحکمہ وقضیتہ وتقدیرہ، اور یہ تمام افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے ساتھ۔ افعال کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 افعال اختیاریہ اور نمبر 2 افعال اضطراریہ۔ افعال اختیاریہ کسے کہتے ہیں؟ ہی الافعال التی تصدر عن الانسان بارادتہ واختیارہ، وہ افعال جو انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے صادر ہوں، جو انسان اپنی مرضی سے کرے۔ افعال اضطراریہ ہی الافعال التی تصدر عن الانسان بغیر ارادتہ واختیارہ، وہ افعال کے جو انسان سے بغیر ارادے اور بغیر اس کے اختیار کے سرزد ہوں، یہ افعال اختیاری ہیں۔
اور یہ تمام اللہ کے ارادے، مشیت، حکم، قضا اور تقدیر سے صادر ہوتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ ارادہ، مشیت، حکم کا کیا معنی ہے؟ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ صفت ازلیت قائمۃ بذات اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے جو ازلی ہے، اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ یتخصص بہا کل ممکن بما شاء اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں اس اپنے خاص ارادے سے اس کو وجود ملتا ہے، اس کی صفات، احوال، اوقات، مکان اور اندازے کے ساتھ اللہ کی حکمت کے موافق۔ یہ اللہ کی صفت ارادہ ہے۔ مشیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ تو بندہ آرام سے سمجھتا ہے، مشیت کو سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ بہت سارے اشکالات مشیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ مشیت کے دو معنی، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو اختیار دینا۔ مشیت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، ایک معنی، اور ایک معنی اللہ چاہتے ہیں مخلوق کو اختیار دیں، بندہ چاہے تو یہ کرے، چاہے تو یہ کرے۔ مشیت کے دو معنی، پہلا معنی ہی تعلق ارادت اللہ تعالی بایجاد الشیء او ایقاع علی وفق مقتضاتہ حکمتہ، اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے یا باقی رکھنے کا ارادہ فرما لینا جیسے اللہ کی حکمت اس کا تقاضا کرے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 13۔ اگر اللہ چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ یہاں چاہت کا معنی ارادہ ہے، اگر اللہ ارادہ فرماتے ہر کسی کو ہدایت مل جاتی۔ دوسرا معنی تخلیۃ العبد و تمکینہ من الاختیار بین الفعل والترک او بین الطاعۃ والمعصیہ علی وفق ارادۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ چاہنا کہ بندے کو اختیار دے، بندہ چاہے تو یہ کرے اور چاہے تو یہ کرے، چاہے تو کو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو وہ طاعت کرے، چاہے تو معصیت کرے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 56۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ اللہ کی مشیت بغیر قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نصیحت حاصل کب کریں گے؟ اللہ نے اختیار دیا کہ نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکے، اگر اللہ اختیار نہ دیتا تو نصیحت کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ سوال اور جواب، سوال بھی بہت آسان ہے، جواب بھی بہت آسان ہے، بس توجہ دیں۔ سوال کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بندہ کوئی کام بھی اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ بندہ کفر تب کرتا ہے جب اللہ چاہے، تو پھر بندہ گناہ گار کیوں ہے؟ بندہ بدکاری تب کرتا ہے جب اللہ چاہے، تو بندہ گناہ گار کیوں ہے؟ بندہ خودکشی کب کرتا ہے؟ جب اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو بندہ خودکشی نہیں کر سکتا، تو بندہ گناہ گار کیوں ہے؟ اس کا آسان ترین جواب کیا ہے؟ مشیت کا آپ نے ایک معنی سمجھا، اللہ چاہتا ہے۔ مشیت کا دوسرا معنی کیا؟ اللہ نے چاہا کہ بندے کو اختیار دے، چاہے تو کام کرے، چاہے تو نہ کرے۔ تو بندہ خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا، اللہ اختیار نہ دیتا تو کبھی نہ کر سکتا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو بندہ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو اختیار دے تو پھر بندہ کرتا ہے، اگر اللہ اختیار نہ دینا چاہتے تو کون کر سکتا تھا؟ کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی خواہش ہے کہ یہ کرے، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے چاہا، میں اس کو اختیار دیا، اللہ اختیار نہ دیتے کیسے کر لیتا؟ یہ معنی ہے اس کا، یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا کہ یہ گناہ کرے اس لیے گناہ کرتا ہے۔ دوسرا لفظ کیا آتا؟ حکم۔ حکم کا معنی الصفۃ الازلیۃ القائمۃ بذات اللہ تعالی، یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ التی یتعلق بہا تعیین وجود الشیء او عدمہ او وقوع الفعل او عدم وقوعہ۔ حکم اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے وجود یا عدم، وقوع یا عدم وقوع کا تعین ہوتا ہے۔ قضا یعنی کوئی بھی چیز آئے گی اللہ کی قضا سے آئے گی۔ قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحکم الکلی الالہی فی اعیان الموجودات علامہ علی من الاحوال الجاریۃ فی الازل الی الابد، کتاب التعریفات، علامہ سید جرجانی رحمہ اللہ، 816 ہجری۔
اللہ تعالیٰ کا تمام موجودات کے حقائق کے بارے میں ایسا کلی اور ازلی فیصلہ جو ان کی تمام حالتوں کے مطابق ہو جن پر وہ ازل سے ابد تک جاری رہنے والی ہیں۔ بظاہر حکم اور قضا میں فرق نظر نہیں آتا، لیکن قضا اور حکم میں مختصر سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ حکم کا تعلق جزئی سے ہے اور قضا کا تعلق اصول کلی سے ہے۔ ایک ہے اللہ کا کلی فیصلہ تمام موجودات کے بارے میں، اور ایک اللہ کا جزئی فیصلہ فلاں نے واقع ہونا ہے فلاں نے نہیں ہونا۔ تو حکم اور قضا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قدر، علامہ سید جرجانی رحمہ اللہ فات 816 ہجری کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں، القدر تعلق الارادۃ الذاتیہ بالاشیاء فی اوقات الخاصہ فتعلیق کل حال من احوال الاعیان بزمان معین و سبب معین عبارۃ عن القدر۔ قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ ہر چیز کے ساتھ اس کے مخصوص وقت میں متعلق ہو، لہٰذا ہر موجود چیز کی ہر حالت کو کسی معین وقت اور معین سبب کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ قدر کہلاتا ہے۔ سمجھ لیں، قدر میں اشکالات تقدیر کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ بندے کہتے ہیں جب فلاں کے مقدر میں لکھا تھا اس نے کفر کرنا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ فلاں کے مقدر میں لکھا تھا زنا کرنا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ نہیں، یہ اس لیے نہیں کرتا کہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس نے کرنا تھا، اللہ کے علم میں تھا میں اس کو اختیار دوں گا اور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ کرنے پر مجبور ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا یہ کرے گا، تو اللہ نے لکھ لیا۔ اللہ کا علم کسی چیز کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کوئی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوتی۔ قدر کا معنی یہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ قدر کا مفہوم ہم نہیں سمجھتے، دیکھیں نا صاف صاف کیا فرماتے ہیں، تعلیق کل حال من احوال الاعیان بزمان معین و سبب معین، کسی بھی چیز کا ہونا کسی حالت میں معین سبب کے ساتھ۔ تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہے پانی پیو گے پیاس بجھے گی، لکھا ہے پیٹ میں چھری مارو گے زخم ہوگا، لکھا ہے زہر کھاؤ گے مرو گے۔ یہ تقدیر کا معنی یہ ہے۔ تقدیر کا معنی ہے نہیں کہ لکھا ہے کہ تم مارو گے، دو چیزیں الگ ہیں۔ اس پر الفقہ الاکبر میں بات کریں گے، وہاں یہ بات موجود ہے کہ وہاں تقدیر کا معنی کیا ہے، وَكَتْبِهِ فِي لَوْحٍ بِالْوَصْفِ دُونَ الْحُكْمِ۔ تقدیر کا معنی کیا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، حکم کے ساتھ نہیں وصف کے ساتھ۔ یعنی لوح محفوظ میں یہ نہیں لکھا کہ فلاں بندہ فلاں کو مارے، یہ نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ ہم فلاں بندے کو اختیار دیں گے تو بندہ مارے گا۔ ہم تقدیر کا معنی کیا سمجھتے ہیں، اللہ نے لکھا فلاں مارے تو اس نے مار دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ نہیں لکھا ہو، یہ لکھا ہے ہم اختیار دیں گے وہ اپنے اختیار سے مارے گا، اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ بے مثال ہے، لیکن بسا اوقات مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ انسان کا علم ظنی ہے، گمان ہے، انسان کا علم، قرآن کریم تو قطعی ہے نا۔ جو بندے کا اپنا ذاتی علم ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، وہ گمان کے درجے میں ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں۔ اب دیکھیں، ایک بندے کے بارے میں ہم نے کئی بار آزمایا، تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، دیکھا یہ چوریاں کرتا ہے، آتا ہے چوری کرتا ہے، آتا ہے چوری کرتا ہے۔ اچھا اب ہم کیمرہ لگا کے بیٹھے ہیں، وہ بندہ آ رہا ہے تو ہم آنے والے کہتے ہیں یہ چوری کرے گا، کیا کہتے ہیں؟ چوری کرے گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں چوری کرے گا؟ ہمیں اس کے بارے میں اندازہ کرتا ہے، اس کے بعد جب کیمرہ لگاتا ہے جا رہا ہے ہم کہتے ہیں دیکھنا ابھی چوری کرے گا، اور وہ چوری کر لیتے ہیں۔ آپ کو بندہ کہ جس نے چوری اس لیے کہ آپ نے کہا تھا نہ کرے گا تو اس نے کر لی ہے، اس نے اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے کہا ہے، ہمیں پتہ تھا کرے گا، ہمیں پتہ تھا اپنے گمان سے، اللہ کو پتہ ہے اپنے علم سے۔ اب سمجھ گئے؟ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا کہ فلاں بندہ چوری کرے گا، اللہ کا علم قطعی ہے،
اور جو ہم نے کہا دیکھنا بھی چوری کرے گا، ہمارا علم قطعی نہیں، ہمارا گمان ہے، ممکن ہے وہ نہ کرے، یار اس سے تو نہیں کی چلا گیا، یار پتہ نہیں آج کیوں نہیں کی، ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، تو ہمارا علم تو ناقص ہے نا، اللہ کے علم ناقص نہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ لکھا لہذا ضرور ہونا ہے، اللہ کے علم میں تھا اس نے کرنا ہے، لکھ دیا۔ یہ باتیں سمجھیں، مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی عقیدہ طحاویہ میں بھی اور الفقہ الاکبر میں۔ وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يُصَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا، بندے کے کچھ افعال اختیاری ہوتے ہیں، ان کے کرنے پر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر گناہ ناجائز ہوتے ہیں تو اس کے کرنے پر اس کو سزا ملتی ہے۔ وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ جو بندے اچھے کام ہیں یہ اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَالْقَبِيحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرَضَائِهِ تَعَالَى، اور جبکہ برے کام ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ تو بندے کے افعال دو قسم کے ہو گئے جو اختیاری ہیں، اچھے اور برے۔ اچھوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور برے پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں مشیت اور رضا میں کیا فرق ہے، میں نے سمجھایا۔ مشیت کا ایک معنی ہے اللہ چاہتے ہیں، اور مشیت کا دوسرا معنی ہے کہ اللہ بندے کو اختیار دیتے ہیں، چاہا کہ اختیار دو، اور رضا کا معنی ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نیکی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، تو نیک کام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور گناہ میں رضا نہیں ہوتا، لیکن گناہ میں مشیت ہوتی ہے، اللہ اختیار دیں گے تو بندہ کرے گا، نہ اختیار دے تو کیسے دیں گے۔ تو نیکی جب بھی ہوگی ارادہ، حکم، قضا، قدر اور رضا سے ہوگی، اور برائی ارادہ، حکم، قضا، قدر اور مشیت سے ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ نیکی بھی مشیت سے ہوگی، لیکن نیکی میں ساتھ رضا بھی ہوگی، اور برائی مشیت سے ہوگی، رضا نہیں ہوگی۔ وہاں مشیت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں نہیں راضی ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو اختیار دے، اختیار نہ دے کبھی نہ کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 کو احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، اللہ نیکوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 7 ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، اللہ بندوں سے کفر پر راضی بھی نہیں ہوتے۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23 انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب دیکھیں جہاں نیکیاں ہیں وہاں رضا شامل ہے، اور جہاں برائیاں وہاں رضا تو لیکن مشیت ہے۔ والاستطاعت مع الفعل وحقیقت القدرت التي يكون بها الفعل، یہ بحث بھی بڑی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ۔ استطاعت والی بات ایسے بھی الجھن ہوتی ہے۔ والاستطاعت مع الفعل وحقیقت القدرت التي يكون بها الفعل، کام کرتے وقت جو کام کی طاقت ہوتی ہے وہی در حقیقت قدرت ہوتی ہے جس کے سبب فعل واقع ہوتا ہے۔ وَيَقَعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ، اور لفظ استطاعت اسباب، آلات اور اعضاء کی سلامتی پر بھی بولا جاتا ہے۔ صحت التکلیف تعتمد علی هذه الاستطاعة، اور بندے کے مکلف ہونے کا مدار بھی اسی استطاعت پر ہے کہ بندے کا جسم ٹھیک ہو، اعضاء موجود ہوں، اسباب موجود ہوں، پھر بندہ مکلف ہوتا ہے۔ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، اور جو چیز بندے کے اختیار میں نہ ہو اس کا اللہ بندے کو پابند بھی نہیں فرماتے۔ یہاں بات سمجھیں، استطاعت کے دو معنی ہیں، ایک ہے استطاعت کا معنی توفیق، اور ایک ہے استطاعت کا معنی اسباب، صحت ٹھیک ہے، آلات ٹھیک ہیں، پیسے جیب میں ہیں، ایک ہے استطاعت کا معنی۔ حج فرض ہے کب؟ ان استطاعت الیہ سبیلا، جب تمہارے پاس پیسے ہوں، زیادہ راہ ہو، خرچ ہو، ایک یہ ہے استطاعت۔ حج کب کریں گے؟ جب اللہ توفیق دے گا۔ اب دیکھو یہ اور چیز ہوگی نا،
تو ایک ہے استطاعت کا معنی توفیق، اور ایک ہے استطاعت کا معنی اسباب اور صحت۔ یہ جو بندہ پابند ہے، مکلف ہے، یہ اس استطاعت کی بنیاد پر جس کا معنی ہے اسباب کا ہونا اور بندے کا صحت مند ہونا۔ اور بندہ فعل کرتا کب ہے؟ جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ توفیق کے بغیر بندہ کر نہیں سکتا۔ یہاں بات ذرا سمجھ لیں، یہ میں بات کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ بھئی نماز تب پڑھیں گے جب اللہ کی توفیق تھی، جب اللہ کی توفیق نہیں ہے تو ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ روزہ کب رکھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی۔ تو جب اللہ نے توفیق نہیں دی تو بندہ کیسے روزہ رکھے؟ تو پھر اعتراض کیا ہے؟ اس لیے بات اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب بندہ صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس نصاب موجود ہو، سال گزر جائے، پیسہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ سمجھ لیں، روزہ کا فرض ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، رکھ سکتا ہے۔ حج کا فرض ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اتنا مال ہے کہ آنے جانے کا خرچ بھی ہے، سب کچھ ہے، کر سکتے ہیں۔ ہوگا کب؟ جب اللہ توفیق دیں گے۔ تو اللہ توفیق کب دیتے ہیں؟ جب انسان سارے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں، اور جب اسباب اختیار نہیں کرتا تو اللہ توفیق نہیں دے۔ یہ معنی کہ اللہ توفیق دیتے ہیں تو بندہ نماز پڑھتا ہے، توفیق نہیں دیتے تو نہیں پڑھتا۔ لیکن توفیق دیتے کسے؟ مثال سے سمجھو، ایک بچہ مدرسہ میں، اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو ممتحن اچھے نمبر دیتا ہے تو پوزیشن ہولڈر ہوگا، اچھے نمبر نہیں دے گا تو پوزیشن ہولڈر نہیں ہوگا۔ لیکن ممتحن اچھے نمبر دے گا کب؟ جب اس نے محنت کر کچھ لکھا ہوگا نا۔ تو جب کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا تو پھر اب دو بھائی اکٹھے ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک نے بہت اچھے نمبر لے لیے اور ایک فیل ہو گیا، تو کہ بھائی بیٹا دیکھو اس نے اچھے نمبر لیے، تو کیوں فیل ہوا؟ وہ کہے گا ابو مجھے انہیں نمبر ہی نہیں دیے، اس کے نمبر دیے تو پوزیشن آ گئی، مجھے دیتے تو میری بھی ہو جاتی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تجھے تب دیتا تو نے کچھ لکھا تو ہوتا نا، اس نے لکھا تھا تو نمبر دے دیے، تو نے نہیں لکھا تجھے کہاں سے نمبر دیں گے؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندہ عمل کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ توفیق دے دیتے، اور جب اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ توفیق نہیں دیتے۔ تو اب پھر سمجھیں، تو استطاعت کا ایک معنی ہے اسباب کا ہونا، اور ایک استطاعت کا معنی ہوتا ہے توفیق کا ملنا۔ تو وہ استطاعت جس کا معنی ہے اسباب کا ہونا، صحت کا ہونا، یہ وہ استطاعت ہے جو فعل سے پہلے ہے، کام سے پہلے ہے۔ اور ایک کا استطاعت جس کا معنی ہے توفیق، یہ وہ استطاعت ہے کہ جو فعل کے بالکل متصل ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا؟ اٹھیں، وضو کریں، مصلی پر کھڑے ہوں، اب نماز کب پڑھیں گے؟ اللہ توفیق دے گا۔ تو توفیق کب دے گا؟ جب ہم مصلی پر آئے نا۔ ہم آنے کے لیے تیار ہی نہیں تو کہتے اللہ نے توفیق نہیں دی۔ نہیں، کیوں اللہ پر الزام نہ لگائیں۔ اس سے ایک بات اور سمجھ لیں، قرآن کریم میں کہ ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے جس کو چاہے اللہ ہدایت دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے، وہ تو اللہ کے اختیار ہے ہدایت دینا، گمراہ کرنا، تو پھر کسی بندے کا کیا قصور ہے؟ اللہ اس کو ہدایت دیتے تو ہدایت مل جاتی، اللہ نے نہیں ہدایت دی تو ہدایت نہیں ملی۔ بات سمجھ لیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مثال دیے بغیر بات نہیں سمجھ آتی۔ کوئی بھی آدمی سزائے موت کے پھندے پر تب لٹکے گا جب جج سزا دے گا، اور جب تک جج سزا نہ دے، فیصلہ نہ کرے، تب تک بندہ سزائے موت کے پھندے پر لٹک نہیں سکتا۔ لیکن سزائے موت جج دے گا کس کو؟ اسی کو دے گا نا جو قاتل ہو۔ جو قاتل نہیں ہے اس کو کیسے دیں گے؟ اب کوئی بندہ کہ جی سزائے موت تو اسی کو ہوگی جس کو جج دے گا، جج دے گا تو ہو جائے گی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگی،
مار دو بندہ تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، نہ مارو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، سزائے موت تب جب جج نے دینی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، جب مارنا ہے تو جج نے سزائے موت دینی ہے، اور جب نہیں مارنا تو نہیں دینی۔ تو کسی بندے کی سزائے موت کا فیصلہ تو جج نہیں کرنا ہے، لیکن کرنا کب ہے؟ جب اس بندے نے قتل کرنا ہے۔ بات سمجھ لیں۔ تو ہدایت تو اللہ نہیں دینی ہے، دینی کب ہے؟ جب بندے نے اسباب ہدایت اختیار کرنے۔ گمراہ تو اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن کرنا کب ہے؟ جب بندہ اسباب ضلالت اختیار کرتا ہے۔ تو خدا کے کھاتے نہ ڈال دیں، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، بندے کا کیا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا قانون عدل ہے، ایک اللہ کا قانون کرم ہے۔ قانون کرم کیا ہے کہ بس اوقات ایک بندہ اسباب نہیں اختیار کرتا، اللہ تب بھی ہدایت دے دیتے۔ یہ ان کا کرم ہے۔ کرم پر تو ان سے نہیں پوچھ سکتے نا کہ آپ نے فلاں نے ارادہ نہیں کیا پھر بھی دے دی، اور فلاں نے نہیں کیا تو اس کو آپ نے کیوں نہیں دی۔ کرم پر تھوڑے پوچھ سکتے، وہ تو کرم مالک ہے نا، وہ تو اس کی مرضی ہے، جیسے چاہیں کرے۔ بھئی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سامان ہے، میں پھر کہتا ہوں اللہ بے مثال ہے، لیکن مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی نا۔ یہ اس چیزوں کا میں مالک ہوں۔ یہ گلاس ہے، میں نے یہاں رکھ دیا، یہ میرے پاس تھرماس ہے، میں نے یہاں رکھ دیا۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے گلاس وہاں کیوں رکھے؟ آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ میرا ڈیکس ہے، میرا گلاس ہے، میرا جی چاہے گلاس کو یہاں رکھ دوں، میرا جی چاہے تھرماس کو اٹھا کے یہاں رکھ دوں۔ آپ نے کیوں پوچھا بھائی؟ میری مرضی۔ بھائی میرا گھر ہے، آپ چار میرے گھر آئے ہیں، بھائی آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں، آپ اس کو وہاں کیوں بٹھایا؟ بھائی صوفہ آپ نے خرید کے دیے مجھے؟ نہیں، تو میری مرضی نا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اس کا یہ تو ہم ہیں جو مجازی مالک ہیں، ملکیت اصلی نہیں ہے، اور اللہ جو حقیقی مالک ہے وہ اپنے کرم سے کسی کو نعمت دینا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ نے کیوں دی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ تو کسی کو ایسے نہیں کرتے، لیکن ہدایت اللہ اپنے کرم سے جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی دے دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی تو تھوڑی دیر لگتی ہے۔ عموماً بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا پہلی بار آئے ہیں، بار بار سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ میں کمپیوٹر کو نہیں جانتا، میں موبائل کو نہیں جانتا، مجھے آپ سے کہا میں کہ یار سمجھ نہیں آ رہا، آپ کہتے ہیں استاد جی پہلی دفعہ ہے، تھوڑا سا زور تو دینا۔ میں یار مجھے نہیں سمجھ آتی، میں نہیں سیکھتا۔ استاد جی تھوڑی سی ہمت کریں، آ جائے گی، ہمیں آتی ہے، آپ کو کیوں نہیں آئے گی؟ تو بھئی مجھ جیسا بندہ جس کو موبائل چلانا نہیں آتا تو پہلی بار سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے تسلی دیتے ہیں آ جائے گی۔ تو عقائد پہلی بار سنے کہ نہیں سمجھ آئے گی تو میں بھی تسلی دیتا ہوں بھئی آپ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھ آ جائیں گے، اس میں کون سی الجھن کی بات؟ وما یوجد من العلم فی المضروب عقیب ضرب انسان والانکسار فی الزجاج عقیب کسر انسان وما اشبہ کل ذالک مخلوق اللہ تعالی لا صنع للعبد فی تخلیق۔ کہتے ہیں جو بھی مضروب کو مارنے کے بعد، جب مضروب بندے کو مارا جائے تو مارنے کے بعد جو درد ہوئی ہے وہ، اور جب شیشے کو پھینکا اور شیشہ ٹوٹا ہے وہ، کہتے ہیں اور اس سے ایسی جتنی چیزیں سب اللہ کے فعل ہیں، اللہ کے فعل ہیں، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے فعل ہے، اس کا خالق بندہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ بندے کے نا افعال دو قسم کے، بعض افعال میں جو انسان بلا واسطہ براہ راست کرتا ہے، اور بعض افعال وہ ہیں کہ جو انسان براہ راست نہیں کرتا بلکہ وہ بواسطہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ میرے پاس اینک ہے، میں اینک کو زور سے دیوار سے مارتا ہوں، تو یہ دیوار پر مارنا تو میرا فعل ہے نا، آگے اینک دیوار کو لگی ٹوٹ گئی، وہ تو میرا فعل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بھئی میں نے دیوار پر مارا تو یہ جو مارا یہ تو میرا فعل ہے، لیکن جب لگی تو ٹوٹ گئی، وہ میں نے تھوڑا توڑا ہے، وہ تو دیوار کو لگی تو ٹوٹ گئی نا، وہ تو میرا فعل نہیں ہے نا۔ یہ ہے، ایک ہوتا ہے بلا واسطہ براہ راست، اور ایک ہوتا ہے براہ راست نہیں بال واسطہ۔ مثال سمجھے، ایک بندے کو ہم نے مارا، یہ تو ہمارا فعل ہے، لیکن جو مارنے کے بعد درد ہوئی ہے وہ درد تو میرا فعل نہیں ہے نا بھائی، میرے اختیار میں تو مارنا تھا نا۔ جیسے بندہ گولی مارتا ہے اور کبھی بندہ مر جاتا ہے، کبھی گولی مارتا ہے تو نہیں مرتا، یعنی کبھی گولی ماری یہاں لگی گزری اور بندہ مر گیا،
اور کبھی گولی یہاں لگی گزر گئی پھر بھی نہیں مرتا۔ تو حضرت فرما رہے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ افعال جو انسان براہ راست کرتا ہے اس کے خالق بھی اللہ ہے، اور جو انسان براہ راست نہیں کرتا اس کے خالق بھی اللہ ہے۔ بندہ افعال کا خالق نہیں ہے، بندہ افعال کا کاسب ہے۔ ایک ہوتا ہے کسب، ایک ہوتا ہے خلق۔ بندہ محنت کرتا ہے اور اس عمل کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہم نے تو یہ لگائی اور زور لگایا، اللہ چاہیں گے تو آگے جائے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں جائے گی۔ تو اس کو پھینکنا خالق اللہ ہے، محنت میں نے کی ہے۔ جیسے ہم رزق کماتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں محنت ہم نے کرنی ہے اور رزق اللہ نے دینا ہے، تو ہم کاسب ہوتے ہیں۔ من کسب سیئۃ، جو انسان گناہ کرتا ہے، من کسب، قرآن کریم کی آیات ہے نا کہ جو نیکی کرے تو بندہ کاسب ہوتا ہے، بندہ خالق نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ نیکی کو وجود دیتے ہیں۔ ہم گناہ کی کوشش کرتے ہیں، اللہ گناہ کو وجود دیتے ہیں۔ تو بتائیں خیر اور شر کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور کاسب کون ہے؟ بندہ۔ تو بندہ کاسب ہوتا ہے، بندہ خالق نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نے بات سمجھائی۔ والمقتول میت باجلی، کہتے ہیں مقتول اپنے وقت پر مرتا ہے۔ والموت قائمۃ بالمیت مخلوق اللہ تعالی والاجل واحد، اور موت میت کے ساتھ قائم ہے جو اللہ کی مخلوق ہے اور ایک وقت مقرر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ معتزلہ کا ذہن یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے نا، اصل میں اس نے مرنا بعد میں تھا، اس نے اس کو پہلے مار دیا، تبھی تو اس کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی موت کا وقت متعین تھا، یہ نہ قتل کرتا اس نے ویسے بھی مرنا تھا، لیکن چونکہ مارا اس نے ہے لہذا اس کو سزا کے اندر مارا جائے گا۔ اس نے اپنی مرضی سے مارا ہے، ایسا نہیں کہ اوپر گرا اور وہ مر گیا ہے، اپنے شوق سے مارا ہے، اپنے اختیار سے مارا ہے۔ تو علامہ عبدالغفور ہاروی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، اعلم انہا ہنا اختلافا کثیرا اختلافا آخر بین اشاعرہ والمعتزلہ۔ اشاعرہ کہتے ہیں ان موت المقتول مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی، مقتول کی جو موت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ والمعتزلہ یقولون انہ مخلوق العبد، اور معتزلہ کہتا ہے نہیں، یہ بندہ اس کو پیدا کرتا ہے، یہ موت مقتول کی اس کا خالق اللہ نہیں ہے، اس کا خالق بندہ ہے۔ بندے نے گولی ماری تو موت واقع ہوئی، ہم کہتے ہیں نہیں، اپنے وقت پہ مرا ہے۔ قرآن کریم کے دلائل، سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، حیات بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، ذریعہ بندہ بنتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 شرح العقائد میں لکھتے ہیں، الموت وجودی، موت وجودی چیز ہے۔ دلیل خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے عدمی چیز نہ ہونا، ایک ہوتی ہے وجودی چیز ہونا، تو موت وجودی چیز ہے، کیوں؟ اللہ اس کے خالق ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ والحرام رزق وکل یستوفی رزق نفسہ حلالا کان و حراما بلا یتصور اللہ یاکل انسان رزقہ او یاکل غیرہ رزقہ، کہتے ہیں حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے، دونوں کو کہتے ہیں رزق ہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حلال کا نام رزق ہے اور حرام کا نام رزق نہیں ہے۔ اور رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزی، اور روزی کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو انسان کو دی جاتی ہیں کھانے کے لیے، وہ کبھی حلال ہوتی ہیں کبھی حرام ہوتی ہیں۔ اور ہر بندے نے اپنے رزق کو مکمل کر کے مرنا ہے، وہ چاہے تو حلال طریقے سے کر لے اور چاہے تو حرام طریقے سے کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنا رزق کھائے بغیر مر جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی اور کا رزق کھا کر مر جائے، ہر کسی نے اپنا ہی کھانا ہے۔ یہ بندے کو نا تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ یہ کیا رزق حلال بھی ہے رزق حرام بھی ہے۔ دیکھو اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ حلال پہ پلتا ہے، اور کہتے ہیں فلاں بندہ حرام پہ پلتا ہے، یہ پلنے ہی کو رزق کہتے ہیں نا۔ اچھا اسی کہتے ہیں فلاں بندہ حرام موت مرا ہے اور فلاں بندہ حلال موت مرا ہے، تو جو حرام ہے وہ بھی موت ہے، جو حلال ہے وہ بھی موت ہے۔ اس لیے ہیں دونوں۔ اگر رزق کو کمانے کا طریقہ حلال ہوگا تو رزق حلال ہوگا، اور اگر رزق کو کمانے کا طریقہ حرام ہوگا تو رزق حرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقرر فرما دیا ہے۔
سورہ ہود آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جو بھی زمین پر چلنے والی چیز ہے ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 22، آسمان میں تمہارا رزق موجود ہے، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے، اور سب کچھ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے لکھ دی ہے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 7594، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس روح القدس فی روعی ان نفسا لن تخرج من الدنیا حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین نے میرے دل میں بات ڈالی کہ ہر بندہ مرے گا اپنے وقت پر اور مرے گا اپنا رزق پورا کر کے۔ فاجملوا فی الطلب، تو کوشش کیا کرو مال حلال کماؤ، ملنا اپنے مقدر کا ہی ہے۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعصیت اللہ، اگر کبھی رزق ملنے میں دیر ہو جائے نا تو حرام کمانا نہ شروع کیا کرو، انتظار کیا کرو۔ فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعته، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت کا معنی کیا ہے؟ علامہ علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں ہدایت کے 2 معنی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، دلالت کہتے ہیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا جو مقصد تک پہنچائے، یا سلوک و طریق یوصل الی المطلوب، ایسے راستے پر چلنا جو راستہ مقصد تک پہنچائے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ضلالت کا معنی علامہ جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب و تعریفات میں لکھتے ہیں یا فقدان ما یوصل الی المطلوب، وہ چیز نہ ملنا جو مقصود تک پہنچائے، یا سلوک لا یوصل الی المطلوب، یا ایسے راستے پر چلنا جو انسان کو مطلوب تک نہ پہنچائے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، سورۃ الرعد آیت نمبر 27۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت، جس کو چاہے ضلالت گمراہ کریں۔ میں اس پہ تفصیلاً بات کر چکا ہوں۔ اسباب ہدایت انسان اختیار کرتا ہے، اللہ دے دیتے ہیں۔ اسباب ضلالت اختیار کرتا ہے تو بندہ، اللہ اس کو اسباب ضلالت دے دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، کیا معنی؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کو اختیار دے، چاہے تو ضلالت اختیار کرے اور چاہے تو ہدایت، جو چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ شاء کا معنی راضی ہونا نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ گناہ کا تعلق رضا کے ساتھ ہوتا ہے، نہ گناہ کا تعلق مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور نیکی کا تعلق رضا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مشیت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب علی اللہ تعالی، یہ بیان فرمایا کہ جو چیز بندے کے لیے زیادہ بہتر ہو اس کا کرنا اللہ پر ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، یعنی جو کام بندے کے لیے مفید ہو اللہ کے ذمے لازم نہیں کہ اللہ ضرور کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہے کہ جب کوئی بندہ طاقت میں اللہ سے بڑا ہو، نہ طاقت میں اللہ سے بڑا ہے، نہ کوئی طاقت میں اللہ کا ہمسر ہے، تو اللہ کے ذمے کوئی چیز لازمی کیسے ہو سکتی ہے؟ لازمی تو نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ ضرور کرے اور جو بری ہیں وہ بالکل نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے ذمے کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، میں پھر یہ بات کہتا ہوں، اللہ بے مثال ہیں، لیس کمثلہ شیء ہیں، لیکن جب تک مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے وہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر میں پڑے ہوئے پخانے میں ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کی جو چھوٹی سی ٹانگ ہے جو حیثیت وہ ہے، خدا کے سامنے ہماری حیثیت وہ بھی نہیں۔ تب بتائیں ہمارے گھر کے اندر اگر گند ہو، اس غلاظت کے اندر کوئی پتا ہو، غلاظت میں کیڑا ہو، غلاظت میں کوئی چیز ہو، تو کوئی ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو اٹھا کے کسی اچھی جگہ پہ رکھیں؟ یہ تو ہماری ہے۔ تو اللہ کے سامنے تو ہماری یہ بھی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کے ذمہ کیسے لازم ہوگا کہ ہمیں ایسی چیز پہ رکھیں؟ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا لطف و کرم ہے، احسان ہے کہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں،
ورنہ خدا کے ذمے لازم نہیں ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں، اگر یہ چیزیں اللہ کے ذمے ہوتی تو شکر کرنا بندے کے ذمے کیوں ہوتا؟ بھائی میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں، اس کام کی آپ نے مجھے تنخواہ دینی ہے. اب آپ مجھے تنخواہ دیں اور کسی اپنے ٹور سے کہ اس کو میرا شکریہ ادا کرے. میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ 8 گھنٹے مزدوری نہیں کی. کس بات کا شکریہ؟ کس بات کا بھائی؟ میں اکڑتا ہوں. تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر کس بات پہ ادا کرتا ہے کہ اللہ کے ذمے نہیں تھا. اللہ نے ہمیں صحت دی، صحت دینا خدا کے ذمے نہیں تھا. ہم کہتے ہیں اللہ تیرا کرم ہے، تو نے صحت دی ہے، تو نہ دیتا تو پھر. سورہ نحل آیت نمبر 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو خدا نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو. آگے ایک سوال ہے کہ بہت ساری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے ذمے ہے، یہ میرے ذمے ہے. اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے ذمے نہیں ہے. مثلا سورہ یونس آیت نمبر 103 ہے. اللہ فرماتا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پیغمبر اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور ہمارے ذمے ہے نجات دینا. تو جب اللہ کے ذمے نہیں ہے تو اللہ کیوں کہتا ہے میرے ذمے ہے؟ سورۃ روم آیت نمبر 47 فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنین کی مدد کرنا میرے ذمے ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے ذمے، آپ کہتا نہیں ہے. اچھا، سنن ترمذی ابواب الدعوات، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یمسی، جو آدمی شام کے وقت یہ کلمات پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذمے ہے میں اس کو خوش کر دوں. یہ کلمات تمام حضرات پڑھ لیں، جو سن رہے میری گفتگو کو تمام پڑھیں، اور جب بھی میری اس گفتگو کو سنیں تو کلمات پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ذمے ہے، اللہ راضی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم راضی ہیں، آپ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، صحت دیا ہے، بس اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے، اللہ نے بطور فضل اور بطور کرم کے اپنے ذمے لے لیا ہے. تو بات چیز انسان کے ذمے ہوتی نہیں ہے لیکن بندہ ذمے لے لیتا ہے. اللہ بے مثال ہیں، اللہ لے سکے مثلی شیء ہیں. میں پھر سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک جگہ پہ انسان مزدوری کرتا ہے 8 گھنٹے، اور جو بھی 8 گھنٹے مزدوری کے بدلے میں جس کی مزدوری کرتا ہے وہ پیسے دیتا ہے. لیکن جب آنے لگتا ہے کہتا ہے بھائی بیٹا چائے پی لو. اب چائے پینا اس کی پلانا ذمے تو نہیں تھا نا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے چائے بھی پلا دی. اور جو مزدوری دی 700 روپے اوپر بھی دے دیا، یہ اس کے ذمے تو نہیں تھا نا، اس کا کرم تک اس نے دے دیا. تو یہ چیزیں اللہ کے ذمے نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم عقائد کو پڑھیں، سمجھیں، محفوظ کریں اور پوری دنیا کے کونے کونے تک عقائد کو لے کر ہم پھیل جائیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو.